کہا کہ ایک چانس میں بھی لے کر دیکھ لوں، ہو سکتا ہے مجھے بھی اجازت مل جائے۔ جناب ام سلمہ آئی، چادر کا کونا پکڑا اور کونا پکڑ کر کہنے لگی کہ اجازت ہے کہ میں بھی اس چادر میں آ جاؤں۔ تو نبی نے ایک جملہ کہا انتی علی الخیر، ام سلمہ آپ خیر پر ہیں، آپ خیر والی ہیں، مگر یہ دائرہ اہل بیت ہے، اس میں آپ داخل نہیں ہو سکتی۔ تو نبی کے اس جملے نے بتایا خیر پر ہونا اور ہے، اہل بیت میں ہونا اور ہے۔ خیر والے اور ہیں، خیر پر ہونا اور ہے، اہل بیت میں ہونا اور ہے۔ لیکن دوسرے زاویے سے نبی نے ایک بات اور بھی واضح کر دی۔ جناب ام سلمہ سے کہہ دیتے، کچھ اور کہہ دیتے کہ آپ اجازت نہیں، آپ نہیں آ سکتی کیونکہ یہ دائرہ اہل بیت ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ خیر پر ہیں، آپ خیر والی ہیں؟ تو نبی کو معلوم تھا کہ لوگ اہل بیت میں بہت سو کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جناب ام سلمہ کے بارے میں لفظ خیر استعمال کر کے بتلا دیا رہتی قیامت تک کے لیے کہ جب نبی کی خیر والی اہل بیت میں نہ آ سکی تو شر والی کو اہل بیت میں کہاں سے لاؤ گے؟ خیر والی نہیں مل سکے۔ اب تعارف کس طرح ہوا؟ ہم اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا۔ کیا فرمایا؟ ہم اہل بیت النبوۃ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ زوجہ نبی کی ہوتی ہے یا نبوت کی؟ یا یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ نبوت کی زوجہ ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کی زوجہ ہیں۔ نبوت کی زوجہ نہیں کہا جاتا، نبی کی زوجہ کہا جاتا ہے۔ حدیث کسا میں کیا ہے؟ ہم اہل بیت النبوۃ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ زوجہ نبوت کی نہیں ہوتی، زوجہ نبی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہم اہل بیت النبوۃ کہہ کے بتایا کہ اہل بیت میں زوجہ شامل نہیں ہے، زوجہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ ہم اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ، کون اہل بیت ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا۔ جناب سیدہ کے ذریعے تعارف ہوا کہ ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے سارے بیٹے یہ ہیں اہل بیت۔ بنوہا کہا، ابناہا نہیں کہا۔ ظاہراً تو دو ہیں، تو بی بی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ابناہا کہہ دیتی، لیکن بی بی نے کیا کہا؟ بنوہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ بی بی ظاہراً تو دو بیٹے ہیں، بی بی نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتلایا کہ آیے تکلیف کا اعلان صرف حسین تک محدود نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی پشت میں 9 اماموں کا نور بھی دائرہ اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ آیے تکلیف کا مصداق بنا دیا گیا، کس کو؟ پورے اہل بیت مصداق بن گئے آیے تکلیف کے۔ تو زوجہ نبی کی ہوتی ہے، نبوت کی زوجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ہم اہل بیت النبوۃ کہہ کے بتایا کہ زوجہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ تعارف جناب سیدہ کے ذریعے ہوا اور گھر میں ہوا۔ اب گھر ہے، بیوی جب آئیں، رسول اللہ نے کیا کہا کہ فاطمہ چادر کسا لے کر آؤ، چادر یمانی۔ رسول نے گھر کے اندر چادر کا ایک گھر بنایا۔ چادر کس کی؟ جناب سیدہ کی۔ گھر کس کا ہوا؟ چادر کے اندر گھر کس کا ہوا؟ گھر جناب سیدہ کا ہوا۔ جب چادر سیدہ کی ہے تو گھر چادر کے اندر جناب سیدہ کا ہوا۔ اور جبرائیل جب آئے تو چادر کے اندر آ کے آیت سنائی اور تعارف ہوا ہم اہل بیت النبوۃ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا۔ جناب سیدہ کے ذریعے تعارف کرا کے بتایا کہ آیے تکلیف نبی کے اہل بیت کے لیے نہیں آئی، بطول کے اہل بیت کے لیے آئی ہے۔ اب جس کی رشتہ داری جناب سیدہ سے ہے وہی اہل بیت میں ہے، اور جو ان سے دور ہے وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تعارف ہو گیا۔ جب تعارف ہو گیا اس کے بعد جبرائیل جب آئے تو انہوں نے بھی اجازت طلب کی، حالانکہ اللہ نے اجازت دے دی، اللہ سے اجازت مل چکی۔ تو اب جبرائیل کو اجازت کی ضرورت تو بنتی ہی نہیں تھی، جب اللہ نے اجازت دے دی تو اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ جبرائیل بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے اجازت ملنے کے باوجود میں ان سے اجازت لے کے بتا رہا ہوں کہ ان کے در کا شرف ہے کہ جب یہاں آیا جاتا ہے تو اجازت لے کے آیا جاتا ہے۔ گھر کی عظمت بتا رہے ہیں، یہاں اجازت لے کے آیا جاتا ہے۔ جبرائیل بھی اجازت لے کے آ رہے ہیں، اور صرف جبرائیل نہیں، ملک الموت جب آیا تھا وہ بھی اجازت لے کر آیا تھا۔ جب آیا تھا تو جناب سیدہ نے کیا کہا؟ ابھی چلے جاؤ، رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ 2 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ ہوا، تو جناب رسول اللہ نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا بابا جان